السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ملت اسلام کا درد رکھنے والوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسے ملک میں پیدا فرمایا جس سرزمین کا تعلق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی نسبت ہے، جس سرزمین کے تعلق حضرات صحابہ، حضرات انبیاء، حضرات اولیاء، حضرات علماء، حضرات مجاہدین، وہ علماء، وہ مجاہدین جن کے قربانیوں سے، جس کے خون کی رنگین سے، جن کے خون پسینے سے ملک آزاد ہوا. اس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جس ملک میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں، ہندوستان میں اتارنے کا فیصلہ فرمایا ہے. اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہم اور آپ اس ملک میں آزادی کے بعد ایک اور آزادی کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، ایک اور آزادی کے انتظار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کب آئے گا. ہم ایسے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نہ نمازوں کی پابندی ہے اور ہمیں انتظار ہے کہ سلطان کب پیدا ہوگا. ہم ایسے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، فتنوں کے ماحول میں، اعمال سے دور، مسجدوں سے دور، نیکیوں سے دور، اور ہم منتظر ہیں خالد بن ولید جیسے مجاہد کب پیدا ہوگا. اور ایسے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کی ناراضگی، ماں باپ سے زبان درازی، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو اف کہنا، اور ہم انتظار میں ہیں کہ شیر خدا جیسی بہادر شخصیت کب پیدا ہوگی. ہم ایسے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور مدد، نصرت آئے، ابابیل جیسے پرندے آئیں اور ہندوستان میں نصرت پیدا ہو جائے. اور جبکہ ہمارا معاملہ حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں، نہ حلال میں ہمارا کوئی تمیز نہیں، نہ بڑوں کا ادب ہے نہ چھوٹوں کا ادب ہے، نہ مسجدوں کا ادب و احترام ہے، نہ علماء کا پاس و لحاظ ہے، نہ بزرگان دین کا احترام ہے. اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ابابیل جیسی کوئی رحمت اور کوئی برکت، کوئی سعادت، کوئی نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے اور ہم کامیاب ہو جائے. اور ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں
ایسے کہ جیسے اصحاب بدر میں 313 ہی تھے جو ہزاروں پر بھاری پڑ گئے، آج ہم کروڑوں میں ہیں، ہم امید کر رہے ہیں جب وہ 313 ہیں ہم تو کروڑوں میں ہیں، ہم بھاری پڑ جائیں گے، جبکہ ہم عدل و انصاف کے اندر مکمل اترنے والے نہیں، نہ شریعت محمد میں اترنے والے ہیں، نہ ہمارے اندر اتحاد ہے، نہ ہمارے اندر اتفاق ہے، نہ ہمارے اندر صبر ہے، نہ ہمارے اندر تقویٰ ہے، نہ ہمارے اندر وہ خوف خدا ہے جو خوف خدا حضرات صحابہ کو تھا، جو تقویٰ صحابہ کو تھا، جو ایمان کا جذبہ صحابہ کو تھا، ان میں ذرہ برابر، رائی دانے برابر بھی ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، پھر بھی ہم امید کرتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بدر کے میدان میں اللہ نے ان کو شکست دی تھی اور ناکام اور نامراد ہو کر اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا ہے۔ امید کرتے ہیں ہم کہ ایسی کامیابی ہم کو بھی ملے، جبکہ ہمارے معاملے مسجدوں سے دور ہیں، ہمارے معاملے شرعی عدالت سے دور ہیں، ہمارے معاملے اور ہمارے نکاح غیر شرعی انداز میں ہوتے ہیں، ہمارا لین دین غیر شرعی انداز میں ہوتا ہے، نہ لینے میں بھروسہ ہے، نہ دینے میں بھروسہ ہے، نہ ناپ تول میں انصاف ہے، نہ فیصلے کے اندر انصاف ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں، ایسے گناہگاری کے معاملے میں ہم امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ ہمیں تخت سلیمانی نصیب ہو جائے؟ ہم امید کیسے لگا سکتے ہیں بدر کی کامیابی ہمیں مل جائے؟ ہم امید کیسے لگا سکتے ہیں ابابیل جیسی نصرت اللہ ہم پر نازل فرمائے؟ ہم امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کا جو ایمان تھا وہی ایمان ہمارے اندر ہے، لیکن وہ یقین ہمارے اندر موجود نہیں، وہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ جس ملک ہندوستان کے بارے میں حضرات انبیاء علیہ السلام جناب آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جس ہند کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، جائے سکونت کے لیے، رہنے کے لیے، ٹھکانے کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، اور جس سرزمین کو، جس آسمان کو، جس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے لیے بنایا ہے، یقیناً اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ بندہ صبر کرتا ہے وہ اپنی طاقت پر، اپنی استطاعت پر، اپنی قوت پر، اپنے یقین پر، اپنے ایمان پر، اپنی استعداد پر وہ صبر کرتا ہے، لیکن اللہ جب صبر کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی انتہا، اس کی صبر کی انتہا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ اس کو رزق عطا کرے، بندہ اللہ کو انکار کرے، بندہ اللہ اس کے سانسیں جاری رکھے، اور بندہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے اور اللہ اس کی زندگی بخشتا رہے۔ بندہ 360 بتوں کو مان لے، غیر اپنوں تو اپنے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم، یہودی، نصرائی، عیسائی اور مجوسیوں کو اللہ رب العزت ان کو رزق عطا فرماتا ہے، ان کو خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے، زندگی اور اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے حد میں، ہمارے دائرے میں، ہمارے حدود میں، ہمارے اس حدود کے اندر کام کرنے والا، ہمارا ماتحت کام کرنے والا، ہمارا غلام، ہمارا خادم، ہمارا نوکر، ہمارا چاکر اگر ہمارے خلاف میں کوئی کام کر لے، ہماری موجودگی میں دغا بازی کر لے، 1 منٹ ہم اس کو رکھنا گوارا نہیں کرتے، 1 سیکنڈ دیکھنا اس کو ہم گوارا نہیں کرتے۔ وہ خدا کیسے گوارا کر رہا ہے، وہ خدا کیسے صبر کر رہا ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، کفر پہ کفر ہوتا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، تشدد پہ تشدد ہوتا جا رہا ہے، ناکامی پہ ناکامیاں اپنے ایمان، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں وہ سانسیں جاری رکھا، ہماری وہ نسلیں جاری رکھا، ہماری وہ نعمتیں جاری رکھا، ہمارے وہ ہاتھ پیر کے اعضاء وہ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا صبر نہیں تو اور کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے انسانوں کو آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. وہ آزمائش چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا 90 سال تک اولاد سے محروم رہ کر کیوں نہ ہو، وہ آزمائش چاہے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کر کے دل دور کرنے کی قربانی کیوں نہ ہو، وہ آزمائش اپنے بیوی اور بچے کو بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم پہ چھوڑ کر آزمانا کیوں نہ ہو، وہ آزمائش جو اپنے بیٹے کے سگے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے بعد کیوں نہ ہو، وہ آزمائش جو ایوب علیہ السلام کو بادشاہ سے دور کر دیا گیا، وہ آزمائش جو ایوب علیہ السلام کی اولاد کو ہاتھ دھونا پڑا، وہ آزمائش جو ایوب علیہ السلام کو وطن والوں نے، ملک والوں نے، قریے والوں نے، گاؤں والوں نے، علاقے والوں نے اپنے وطن سے باہر نکال دیا، ان کا بیکاٹ کر دیا، اس پر قربانی کیوں نہ ہو. وہ قربانیاں جو صحابہ نے مکہ المکرمہ کے جائیداد کو چھوڑ کر مدینے کی طرف اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، محمد رسول اللہ کی محبت میں ہجرت کی ہے، وہ قربانیاں جن صحابہ نے اپنے مال کو، دولت کو چھوڑا ہے، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا ہے، یہ صرف اور صرف دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. لیکن ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کے اندر جو مسلمان گزرا ہے، ہندوستان کے اندر جو محدثین گزرے ہیں، شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرات محدثین نے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے دین کا بھی کام کیا، ملک کی بقا کا بھی کام کیا، ملک کی دفاع کا بھی کام کیا، ملک کی حفاظت کا بھی کام کیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. دین اسلام نے ہمیں وہ طریقہ سکھایا جس کو ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے ارشاد پر اور حضرات اکابرین کے فرمان پر کہ تعلیم اگر حاصل کرنا ہے، علم اگر حاصل کرنا ہے، 3 چیزوں کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے. ان 3 چیزوں میں سے کسی بھی ایک کا ادب و احترام نہیں کیا گیا تو پھر اللہ اس کو عمل والا علم عطا نہیں کریں گے. علم تو عطا کریں گے، صلاحیت تو دیں گے، صالحیت سے محروم کر دیں گے، مقبولیت سے محروم کر دیں گے، اللہ کی رضا سے اللہ اس کو اپنے آپ سے محروم کر دیں گے. ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز فرمایا، جس مقام پر تعلیم حاصل کی جائے اس کا ادب و احترام کیا جائے، جس کتاب کی تعلیم حاصل کی جائے اس کتاب کا ادب و احترام کیا جائے. نمبر 1، جس مقام پر تعلیم حاصل ہو اس کا ادب و احترام ہے، جس کتاب کی تعلیم حاصل کی جائے. نمبر 2، اس کتاب کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے، اور جس کے سامنے زانو مبارک 2 زانو التحیات کی شکل میں ادب و احترام سے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، استاد کا بھی ادب و احترام ضروری ہے. ان تینوں کے ادب و احترام کے بغیر علم نامکمل ہوتا ہے، علم ناحاصل ہوتا ہے، علم نامقبول ہوتا ہے، علم ناکارہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے اندر بھی اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے رہائش کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا ہے. ایک تو اللہ کے کلمے کی وحدانیت اپنے دل میں بٹھانا ہے، اور دوسرا جہاں پر جس مقام پر اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے، جس مقام پر جو شریعت کو اللہ نے اتارا ہے اس شریعت کا پالن کرنا، اس شریعت کا اہتمام کرنا، اس شریعت پر عمل کرنا. اور تیسری چیز، جس مقام پہ انسان رہتا ہے اس ملک کے قوانین پر عمل احترام کرنا، اس ملک کے لوگوں کا سب احترام کرنا. یہ دین اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. یہ سبق ہم کو مدینہ منورہ سے ملا ہے. یہ سبق صرف ہم کو گاندھی جی سے نہیں ملا، یہ سبق ہم کو آدم علیہ السلام سے ملا ہے، یہ سبق ہم کو نوح علیہ السلام سے ملا ہے، یہ سبق ہم کو ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہے، جو کہتے ہیں مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. جو نبی علیہ السلام مکے سے پلٹ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، فرمایا اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا، اگر خدا کا حکم نہ ہوتا. خدا کا حکم ہے، میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آبائی وطن ہے، وطن سے محبت ہے. جب مدینہ پہنچے تو مدینے کی حفاظت کے لیے پھر مکے والے کفار، مکے والے قریش، مکے والے یہود، مکے والے نصارہ کے خلاف آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے جنگ کا اعلان فرمایا، جہاد کا اعلان فرمایا. آپ کا
مدینہ منورہ میں رہ کر مکے والوں کے خلاف لڑنا، جو وہاں پر بھی سکون رہ کے جن لوگوں نے نہیں دیا تھا، اللہ نے 10-13 سال کے بعد جہاد کا حکم دیا، تب تک نبی نے کبھی کسی سے بدلہ لینے کا، جنگ کرنے کا، تلوار اٹھانے کا آپ نے اپنی زبان سے فیصلہ نہیں فرمایا جب تک کہ خدا کا حکم نہ آیا۔ اور نبی نے کبھی اپنی خواہش بھی ظاہر نہیں کی کہ ان سے جہاد کیا جائے، ان سے تلوار سے مقابلہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ عبادت ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بقا کے لیے، مدینے کی عبادت کے لیے، یثرب کی عبادت کے لیے، مدینے میں رہنے والے غیر مسلموں کے لیے، مدینے میں رہنے والے غیر مسلم بوڑھیوں کی عبادت کے لیے، مدینے میں رہنے والے یہود و نصارہ کی حفاظت کے لیے وطن سے، علاقے سے محبت کا، ایمان کا حصہ قرار دے کر اپنے صحابہ کو، اپنے رجالوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے تابعین کو، اپنے صحابہ کو آپ نے ساتھ میں لے کر مدینے کی حفاظت کا اعلان فرمایا تھا۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں جو جنگ ہوئی، مدینے کے اطراف جو گڑھا کھودا گیا ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نبی اکرم علیہ السلام نے اس پر عمل کروایا صحابوں کو۔ جس خندق کو کھودنے کے لیے صحابہ کے پاس اوزار موجود نہیں ہے، اور اس خندق کو کھودتے ہوئے، گڑھا بناتے ہوئے اطراف جن کے پاس چولہے جلنے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، کئی دن بیمار تھے، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پیٹ میں کھانا نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پیٹ میں پتھر باندھ کر میں کھڑا ہوا ہوں، ورنہ جھکا جائے گا، کھڑا نہیں جائے گا۔ ابو بکر اپنا دامن اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر کام کر رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والوں کے غمخوار رہبر، ہادی اور مربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک اٹھا کر دکھایا، فرمایا تم تو ایک پتھر باندھے ہو، میں نے دونوں پتھر باندھے۔ وہ جنگ صرف ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں تھا، وہ ملک اور اپنے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے بھی وہ جنگ تھی۔ اور اس جنگ میں 3 دن سے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا، نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے ہیں، ان کی بیوی کہتی ہے چلو محمد رسول اللہ کو، آقا مدنی کو ہم دعوتیں دیتے ہیں، دسترخوان دیتے ہیں، آپ جا کے چپکے سے کہہ دینا ہمارے یہاں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنتے ہی سب کو اعلان کرتے، جابر کہتے ہیں رسول اللہ آپ کے لیے آپ نے سب کا اعلان فرمایا، اور فرمایا اپنا مٹکا نکالنا نہیں، کپڑا کھولنا نہیں، روٹی نکالتے جاؤ، دیتے جاؤ، شوربہ سارا نکالتے جاؤ۔ ایک بکری آپ نے صبح کی، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، سارے صحابہ سیر کھا لیے، پیٹ بھر کے کھا لیے، روٹیاں جتنی کی تھی ہوتی نہیں ہے، وہ سارا جتنا تھا اتنا ہی باقی ہے۔ یہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں گاندھی جی نے پیغام نہیں دیا تھا، ہمیں تو نبی نے پہلے پیغام دیا تھا، ہمیں آدم علیہ السلام نے پہلے پیغام دیا تھا، ہمیں رب نے پیغام دیا تھا کہ اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا، ملک میں رہنے والوں کی بھی حفاظت کرنا۔ آج سے کیا تقریباً میں 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، اور جن کی عمریں 25-30 سال ہو گئی ہیں، اور وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ بتانے کے لیے اس کی فلمیں تھیٹر میں، اسکولوں میں پروجیکٹر کے ذریعے سے نونہال معصوم بچوں کو فلم دکھائی جا رہی ہے، جس کے اندر بمشکل مسلمانوں کے نام لیے گئے تو اشرف اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد۔ ہمیں اپنی تو نہیں پڑھی، ہمیں اسلام کی تو نہیں پڑھی، ہمیں اپنی مسجدوں کی بھی نہیں پڑھی، نہ ہمیں اپنے مدرسے، اپنے خانقاہوں کی پڑھی، نہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر، نہ ہمیں اپنی نسل، جو آنے والی نسل، بڑھنے والی نسل، ہمارے مرنے پر نماز جنازہ پڑھنے کی ان کے اندر قابلیت ہے یا نہیں، ہمیں اس کی بھی فکر نہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے
صلاحیت اور طاقت استعداد ہے یا نہیں، ہمیں اس کی بھی فکر نہیں۔ جب ہمیں اپنے آپ، اپنے اسلام، اپنے آنے والی زندگی کی فکر نہیں ہے تو ملک ہندوستان کے آزادی میں جن علماء نے، جن مسلمانوں نے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں کے نام، ان کی قربانیاں اپنے بچوں کو بتانے کی ہمیں کہاں سے فکر ہوگی، کہاں سے توفیق ہوگی، کہاں سے وقت ملے گا؟ ہندوستان کی آزادی میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے حدیثوں کو پڑھا کر، حدیثوں کا درس کو چھوڑ کر مل کر ہندوستان کی آزادی کے نعرے لگائے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سعد محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ علماء ہیں جن لوگوں نے ہندوستان میں انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا یا انگریز کے ساتھ دینے کو فتویٰ دیا حرام ہے۔ یہ ملک ہندوستانیوں کا ہے۔ اگر غیر بھی یہاں آ کر بستا ہے، غیر بھی یہاں آ کر رہتا ہے تو یہاں کے حکم، یہاں کے احکام، یہاں کے قوانین پر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن انگریز کی جرأت دیکھیے، انگریز کی ہمت دیکھیے، وہ تجارت کے نام سے ہندوستان میں داخل ہو کر بڑی بڑی عدالتیں، انگریزی عدالتیں قائم ہیں۔ کیا آج بڑی بڑی کورٹ کی عمارتیں انگریزی عمارت کی گواہی نہیں دیتی؟ کیا پرانے تاریخی واقعات میں میرے آبا و اجداد، آپ کے آبا و اجداد یا ہندوستان کے ہندوستانی بھائیوں کے آپسی زمین کے معاملے، ایمان کے معاملے، فیصلے کے معاملے کیا انگریز کی عدالت میں نہیں ہوئے؟ لائبریریوں میں کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں صاف لکھا ہوا ہے ہندوستانی آپس میں لڑتا ہے تو فیصلہ انگریز کرتا تھا۔ آج بھی وہ عمارتیں اور وہ محلات آج بھی موجود ہیں، کتابوں میں تاریخ بھری پڑی ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں، اسکولی نصاب میں اگر حذف کر دیا جائے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو کیا ہوا؟ انگریز کے لائبریری میں یہ بات محفوظ ہے آج بھی، برطانیہ کے لائبریری میں یہ باتیں محفوظ ہیں آج بھی، جن کا نام و نشان تصور تک نہیں تھا، وہ لوگ آ کر حکومت نہیں بلکہ ہم پر فیصل بن گئے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو انگریز نے اعلان کر دیا کہ اب ملک ہمارا ہو گیا، اب ملک ہمارا ہو گیا۔ ایک دشمن باہر کا، ایک دشمن گھر کا، بڑا چپا مسئلہ ہوتا ہے۔ باہر کا ہو تو نمٹ لیں گے، اندر کا ہو تو صبر کر لیں گے۔ ایک دشمن باہر سے وار کرتا ہے، ایک دشمن اندر سے وار کرتا ہے۔ صدام حسین کی پھانسی کا اعلان عید الاضحیٰ کے مبارک دن کی صبح کی ساعتوں پر اخباروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیلا کر اس دن مسلمانوں کو مجروح کر دیا گیا ہے۔ اگر شیعوں نے صدام کو اگر پھانسی دی ہے تو ان کی بھی تو عید الاضحیٰ ہے، وہ کام کیوں کریں گے؟ ضرور گھر کے اندر ایک دشمن ہونے کے باوجود گھر کے باہر بھی ایک دشمن تھا جس کے اشارے پر، جس کے نچوانے پر ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر پھانسی دے کر مسلمانوں کو مجروح کر دیا۔ 15 اگست کی آزادی پر کسی کو پھانسی نہیں دی جاتی، عدالتیں بند ہوتی ہیں، کسی کو سزائے موت کا فیصلہ نہیں سنایا جاتا۔ ایسے موقع پر بلقیس بانو کا جو تقریباً سینکڑوں ہندوستانیوں میں، ہمارے ملک میں رہنے والے بھائی ہونے کے باوجود غیر مسلم جن کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں، اکیلے نے تنہا اس معصوم بچی کا ریپ کیا ہے اور زبردستی کی ہے، جبر و تشدد اختیار کیا، جس کو اپنوں نے بھی گواہی دی، بیگانوں نے بھی گواہی دی،
ثبوت بھی پیش کیے گئے بالکل بعینی 15 اگست کے اخبار میں ہم دیکھتے ہیں، یا 15 اگست کے دن ہم واٹس ایپ کھولتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ بالکل اس بانوں کے ساتھ اتنے لوگ شامل کیے گئے کہ وہ سب بری ہو گئے۔ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی گھروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی سروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی۔ ہم اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس اتنا کہ جرم مسلمان ہیں ہم لوگ۔ ایسے لیے عنوان کیا میں نے انتخاب کیا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستانوں میں داستانوں کی داستانوں تک داستان باقی نہیں رہے۔ اور اندلس میں تاریخ گواہ ہے، اگرچہ ان لوگوں نے تاریخ کو مٹایا، ہندوستانیوں نے تاریخ کو محفوظ کیا، برطانیوں نے تاریخ کو محفوظ کیا۔ اندلس میں مسلمانوں کی 800 سال حکومت تھی، بڑی بڑی جامعہ مسجدیں ہیں، بڑے بڑے محل مسجدیں ہیں، لیکن آج وہ چرچوں میں، لائبریریوں میں، عجیب خانے میں، میوزیم میں وہ تبدیل ہو گئے۔ پھر کلاس کے بعد بچوں کو تھیٹر لے جایا جا رہا ہے، تھیٹر کا مزہ بتایا جا رہا ہے اسکولوں کے ذریعے سے۔ کم میں دیکھا گھر کے سامنے ذرا آگے تھیٹر ہے، تقریباً 25 بسیں لائن سے بھری ہوئی ہیں اسکول کی۔ میں پریشان، آس پاس تو 5-6 بسیں اسکول تو ہیں، لیکن اتنے بسیں ایک ساتھ تو میں نہیں دیکھا۔ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ گاندھی جی کی فلم یہاں پر دکھائی جا رہی ہے۔ ملک کیسے آزاد ہوا یہاں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سفر کر کے وہاں پہ آیا میں اپنے شہر حیدرآباد میں، تو یہاں کیا دیکھتا ہوں پی وی آر مال کے اندر جو مرکپیٹ میں ہے ٹی وی ٹاور کے بعد، وہاں پہ سٹی بسز لائن سے کھڑی ہوئی ہیں جس میں 5th کلاس کے اوپر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں پورے کے پورے۔ میں پوچھا وہاں پہ کیا معاملہ ہے، بولے گاندھی جی کی فلم دکھائی جا رہی ہے۔ شام کو جب میں اپنے ادارے مدرسے میں پہنچا تو جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی آتے ہیں، ان کے بھی بچے فیس کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ ان سے پوچھا نہیں آپ سے فیس لی جا رہی ہے؟ مطلب فیس نہیں لی جا رہی ہے ہم سے، ابھی تک تو کوئی رقم ہم سے نہیں لی گئی۔ 2-3 بچوں سے میں نے پوچھا، گویا غیروں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کو بست کر دیں گے۔ کیا دشمن یہ ٹیپو سلطان تھی جو ان کی صورت دیکھنا گوارا نہیں، جو انگریز دیکھتا تو کب کب آ جاتا، غیر دیکھتا تو کب کب آ جاتا۔ کیا تعصب اور کیا تعصب ہندوستان کے اندر جا رہا ہے۔ ہم سفر کر رہے ہیں، سوریا پیٹ میں دیکھا، کودار میں دیکھا، کھمم میں دیکھا، حیدرآباد میں دیکھا، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اسٹیکر کے، 6x10 کے، 4x8 کے بڑے بڑے پوسٹر۔ اس میں ایک تصویر ہے یہ ہندوستان کی آزادی میں انہوں نے بڑی قربانی ہے، جس میں کوئی مسلمان کا نام نہیں۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ اب کہتے ہیں یہ اہل چمن ہم سے یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کی تاریخ دہرائیں گے تو بھی تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے رہنے والے، جن کی علمی قابلیت کو دیکھ کر، علمی صلاحیت کو دیکھ کر، حدیث کی نالج کو دیکھ کر مدینہ منورہ کے عربوں نے، مدینہ منورہ کے عربیوں نے آپ کو انتخاب کیا کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے حدیث کا درس دیں۔ 18 سال تک آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ اپنے آبائی وطن کو دیکھنے کا خیال بار بار خواب میں آیا تو فوراً نکل کے آئے، دیکھا یہاں تو انگریز قابض بنا بیٹھا ہوا ہے، ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یوسف صاحب سے ملاقات ہوئی جو اس وقت کینیڈا میں، شہر حیدرآباد کے سیدآباد کے رہنے والے، اور پھر تذکرہ ہوا آزادی کے سلسلے میں۔ انہوں نے کہا میں اپنے بچپن میں دیکھا انگریز آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے جو گروسری بیچنے کے لیے ڈرم ہوتا تھا، نل لگایا تھا اور گھر گھر جو ہے گروسری دیا جاتا تھا کام جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے، بالکل بعینی چائے اس کے اندر رکھ کر ہندوستانیوں کو پلا کے ان سے کام لیا جاتا تھا۔ چائے اگر کہ سر درد کا علاج ہے لیکن دوسرا نسخہ
کام کرنے والوں کے جو اونر ہے، دکاندار ہے، ان کو فائدہ ہے، ملازمین کو نقصان ہے۔ کام کرنے والے دکاندار کو فائدہ یہ ہے کہ چائے پینے کے بعد اب کام کرنے والا سوتا نہیں، اس کو بھوک بھی محسوس نہیں ہوتی چائے پینے کے بعد، اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ اس لیے حنیفہ نے کہا زیادہ پینا بھی نقصان دہ ہے۔ تو انگریز چائے پلا پلا کر صبح سے شام تک کوئی دانا نہیں، کوئی کھانا نہیں، کام کروایا جاتا تھا۔ شاہد ہے شہر حیدرآباد کے ہمارے یوسف صاحب ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھے یہاں کے مسلمانوں پر ظلم زیادتی، ہندوستانی کی ظلم زیادتی، انہوں نے ارادہ کر لیا، طے کر لیا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مدینہ منورہ نہیں جاؤں گا، اب میرے اوپر تو اس وقت فرض ہے کہ ہندوستان کو آزاد کراؤں، اس کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اس کے لیے ریشمی رومال تحریک چلائی گئی۔ ریشمی رومال کیا ہے؟ بس پردہ ایک مدرسہ۔ ریشمی رومال کیا ہے؟ مدرسہ قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جوش و روش دلایا جائے اور یہ بات بتائی جائے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ سر سید احمد خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ کیا اس موقع پر، جبکہ ہندوستان کے علماء نے مسئلہ بھی بتا دیا، فتویٰ بھی دے دیا کہ حالات اتنے گمبھیر ہیں کہ آپ پیدل حج یہاں ہندوستان سے نہیں کر سکتے۔ اس وقت گاڑیوں کا دور بھی نہیں تھا۔ سر سید احمد خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ نہیں، میں حج کو جاؤں گا پیدل۔ جب وہ اکیلے نکلے، جب کلکتہ پہنچے، وہاں 800 مسلمان تیار ہو گئے حج کے لیے۔ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور یہ علماء بھی یہ حج کا سفر کے نام پہ جب نکلتے تھے، حج بھی ہوتا تھا، راستے میں عرب ممالکوں میں ہندوستان کا تعارف کراتے تھے کہ ہندوستان کے اندر یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہے۔ اسی طریقے میں ایک تحریک چلی ریشمی رومال کے نام پر، اور احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ نکلے ترکی پہنچے، اس کے بعد وہاں پہ ترکیوں سے مدد مانگی کہ یہاں پہ ہندوستانی کا حال یہ ہے، ہندوستان خالی ہوتا جا رہا ہے انگریزوں کے ہاتھ میں، اپنوں کے لیے بیگانوں کے لیے۔ خیر وہ راز فاش ہو گیا۔ گنگو ایک علاقہ ہے سہارنپور کے اندر، لال مسجد ہے، وہاں پہ جانی ماتیں بچھی ہوئی ہیں۔ تیسری جانی مات اگر نکالیں گے تو دروازہ دکھائی دے گا، وہ دروازہ اگر کھولیں گے تو اندر سیڑھیاں رہیں گی، سیڑھیوں سے اندر جائیں گے تو ایک کمرہ دکھائی دے گا، چار طرف صرف چھوٹے چھوٹے روشن دان، کوئی وضو خانہ وغیرہ کچھ نہیں۔ وہاں علماء بیٹھ کر ریشمی رومال تحریک چلاتے تھے ہندوستان کی آزادی۔ آج بھی وہ کمرہ، وہ مسجد لال مسجد کے نام سے مشہور ہے گنگو کے اندر، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ واپسی میں ایک درخت کے پاس مجھے روکا گیا، مقامی لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ بھی دیکھ لیجیے۔ مولا کیا درخت ہے؟ لوگ عجیب عجیب منتیں مانگ رہے ہیں وہاں پہ، تو کہنے لگے ہیں مولانا وہ بات نہیں ہے، ہندوستان کی آزادی کے موقع پر اس درخت کے نیچے 1400 علماء اور مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ انگریز کا یہ ساتھ دینے تیار نہیں، صرف اس وجہ سے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے تیار نہیں تھے۔ یہ کیفیت کے حالات دے کر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ نہیں جاؤں گا، ہندوستان کو آزاد کراؤں گا، میں لوگوں کو تیار کراؤں گا، کیونکہ امام عالم کا کام یہی ہوتا ہے کہ افراد کو تیار کرنا اپنی علم کے لیے، آپ کے بعد نمازوں کے لیے، اپنے بعد ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے بعد ایمان کے جریانوں کو پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے علماء کا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی محدثین میں تھے، انہی علماء میں تھے جن لوگوں نے یہ کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس کے بعد ایک پروگرام رکھا گیا، اس سے پہلے جب جتنے علماء نے دستخط کی انگریز کے فوج کا نہ ساتھ دیں گے نہ ان کی فوج میں بھرتی ہوں گے، اگر کوئی مسلمان بھرتی ہوا تو ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اگر کوئی ہندوستانی بھی شریک ہوا تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہم بیک آؤٹ کر دیں گے اس کا۔ تو انگریزوں نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا، حجت الاسلام کے نام پہ، حسین احمد مدنی کے نام پہ اور علماء اور مسلمانوں کے نام پہ۔ حسین احمد مدنی کے نام پہ لاہور میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، جب ہندوستان میں ہی تھا، ہندوستان سے علیحدہ نہیں تھا، ان کی صدارت میں پروگرام ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے سوچا اب تو حضرت کے نام پہ گرفتاری کا وارنٹ ہے تو حضرت تو نہیں آئیں گے، لیکن حضرت وہاں پر پہنچے، انگریز فوراً گھیر لیے وہاں پر۔ حضرت جب اسٹیج پہ پہنچے تو انگریز دائرہ بنا کے پکڑ لیے اور کہا کہ حسین احمد مدنی، تم نے کہا تھا کہ انگریز کے فوج میں
میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ سارے لوگوں نے کہا حضرت آپ اپنا بیان بدل لیجئے، آپ منبر رسول پر حدیث کا درس دے کر آئے ہیں، آپ کی جان ہمارے لیے امانت ہے، صرف عجم کے لیے نہیں، عرب لوگوں کے لیے بھی امانت ہے، علماء کے لیے بھی امانت ہے، حدیث پڑھنے والوں کی امانت ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا بیان بدل دیجئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بغل سے کفن کا کپڑا نکال کر کہتے ہیں کہ لاہور والوں اگر میں شہید ہو جاؤں تب بھی میں اپنا بیان بدلنے والا نہیں، میں تم سے کفن مانگنے کے لیے بھی نہیں آیا، میں اپنا کفن ساتھ میں لے کر پھر رہا ہوں، میں ان کی گرفتاری کے لیے میں ڈرنے والا نہیں۔ پھر مالٹا کی جیل میں آپ کو ڈالا گیا، کئی سال تک آپ وہاں رہ کر بھی جدوجہد کرے۔ بعض علماء وہ ہیں، اگر علماء ہیں آپ کے خاندان میں رشتہ داروں سے پوچھ لینا، علم الصیغہ کتاب کا نام ہے جو فارسی میں لکھی گئی، قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر کتاب بنائی گئی ہے، پوچھنا کہ علم الصیغہ کہاں لکھی گئی ہے، دنیا کے علماء گواہی دیں گے علم الصیغہ لکھی گئی مالٹا کے جیل میں بیٹھ کر ایک عالم نے لکھا ہے۔ تو ہندوستان کے آزادی کی جنہوں نے قربانی دینے کے لیے حجت الاسلام حافظ بنے، لوگوں سے پوچھنا علماء سے حجت الاسلام کہاں حافظ بنے، لوگ کہیں گے حجت الاسلام کو ہندوستان کی آزادی کے نام پر مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا تھا، کالے پانی کی جیل میں ڈالا گیا تھا، انڈمان میں آپ کو قید کر دیا گیا تھا، وہاں مسلمان تو تھے لیکن کوئی حافظ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ حجت الاسلام نے رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک پارہ یاد کر کے شام کو تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا، رمضان ادھر مکمل ہوا، ادھر آپ حافظ قرآن بن گئے۔ آپ کا ہندوستان کی آزادی کے صحبتیں، وہ سفر کے وہ جیل خانے میں بیٹھ کر آپ نے قرآن کو مکمل کر دیا۔ کئی علماء جو اپنے قید خانے میں بیٹھ کر تاریخ میں کتابوں کو لکھا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی رہبری کے لیے، آپ علم حفاظت کے لیے، قرآن کی تفسیر کے علماء نے جیلوں میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ تھامسن انگریز لکھتا ہے میں جب ہندوستان گیا 1857 میں بھی وہاں پہ موجود تھا، جب میں اپنے خیمے سے باہر نکلا مجھے چران کی بو آ رہی ہے، عجیب و غریب قسم کی جلنے کی بو آ رہی ہے، میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں ایک بڑا گڑھا کھودا گیا جس کے اندر لوگوں کو ننگا کر کے ڈال کے جلایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ انگریز نے کہا یہ وہ علماء ہیں جو ہندوستانیوں کو انگریز کے فوج میں بھرتی ہونے سے روک رہے ہیں۔ 40 علماء کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اس کے بعد اور 40 کو لایا گیا، کہا کہ تم اپنا بیان بدل لو، تم بس اتنا کہہ دو 1857 میں ہم نہیں تھے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ان میں سے خدا کی قسم ایک عالم، ایک مسلمان ایسا نہیں تھا جو کہنے کو تیار ہے کہ 1857 میں ہم نہیں تھے یا ہم اپنا بیان بدلتے ہیں، نہیں، تینوں جماعتوں کو لا کر ایک گڑھے میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ باہر یورپی ممالک میں ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں نا، ان سے پوچھ لینا، رابندر ناتھ ٹیگور کی کتاب میں بھی یہ باتیں ہیں، ڈیمسن کی کتاب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، انگریز کی کتابوں میں موجود ہے، لائبریری میں موجود ہے۔ جو آج اگر کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے اپنے علاقے میں، ملک کی، وہ ہندوستان کی آزادی میں علماء اور مسلمانوں کے کردار کو پڑھ کے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں ہمارے آبا و اجداد۔ آج ہر جگہ بورڈوں پر، بس اسٹینڈوں میں، ریلوے اسٹیشن میں، ایئرپورٹ کے راستوں پر غیروں کے نام تو لکھے ہوئے، اپنے تو کوئی نام مل رہا نہیں۔ ہم انہیں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے تھیٹروں میں جا کر، ہم جانے تھیٹر میں ڈرتے ہیں کہ بھائی وہاں جائیں گے تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان نکل جائے گا، ایمان بے نور ہو جائے گا، تقویٰ دل سے نکل جائے گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تھیٹر میں لے جا کر ان کی نالج کے نام پر، ان کے تعلیم کے نام پر، ان کے جی سائنس کے نام پر ان کے ذہن کو بس کیا جا رہا ہے۔ آگے چل ہمیں اب اگر اتنی تاریخ یاد نہیں ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کیا یاد رہے گی؟ اسی لیے اللہ سے دعا ہے اور کوششیں کرے، علماء نے بیڑا اٹھانے کی آواز اٹھائی ہے کہ ہندوستان میں جتنے ہندوستانیوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے جس طریقے سے ملک کو آزاد کیا ہے، اس طریقے میں انشاءاللہ ایک کتاب آنے والی ہے، وہ اسکولوں میں، مدارس میں انشاءاللہ اپنی نصاب میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا فرمائے آپ حضرات انشاءاللہ یہ کام جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ ہمارے اکابرین جمعیت العلماء ہی فرما رہے ہیں اگر ہمارے آج کے لوگوں کو تاریخ نہیں معلوم ہے، آگے آنے والوں کو تاریخ کون بتائے گا؟ اسی لیے الحمدللہ جلد سے جلد وہ کام ہو رہا ہے۔ الوقت کی تنگدامنی، ورنہ میں باتیں مزید اور بتاتا، ابھی تو میں عنوان کھول ہی رہا تھا۔
میں انشاءاللہ بھی کبھی کسی موقع پر باتیں بتاؤں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.